اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جب ذوالحجہ شریف کا چاند نظر آ جائے تو جس بندے نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے اس کے لیے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، اپنا جسمانی جو روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا آیا کیسا ہے؟ کچھ تو ہمارے حضرات بہت زیادہ اس میں غلو کرتے ہیں، بالکل اس کو فرض واجب سمجھتے ہیں، ایسا ہے۔ اور کچھ ہمارے بھائی بالکل ہی پرواہ کوئی نہیں کرتے، یا انہیں پتہ نہیں ہوتا یا ویسے عامل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال نہ تو یہ کوئی فرض واجب ہے اور نہ بالکل بندہ اس سے غفلت کا برتاؤ کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مستحب عمل ہے کہ جب مطلب ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس سے پہلے اپنے ناخن، بال، صفائی جسمانی جو ہے وہ کر لے، اس کے بعد نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی حقوق ہوتے ہیں جی۔ اس کی بھی مطلب ہے قربانی کرنے والا بندہ اور قربانی نہ کرنے والا بندہ دونوں کے الگ الگ حقوق ہیں۔ حضور نے تو ہر طرح اپنی امت کا خیال رکھا ہے۔ جو غریب ہے، قربانی نہیں کر سکتا، اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ اس کے بھی آگے ہم طریقے بیان کر رہے ہیں کہ ایک غریب بندہ قربانی نہیں کر سکتا، لیکن کیا کیا طریقے کرے تو اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی آگے تفسیر روح البیان کے حوالے آ رہے ہیں جی۔ تو یہ جو امر ہے یہ ایک کوئی فرض واجب نہیں بلکہ یہ مستحب ہے ایسا۔ اور مستحب کس کو کہتے ہیں جی؟ کہ مطلب ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن وترک اخرى وحب السلف، کہ جس کو حضور نے کبھی کیا، کبھی چھوڑ دیا اور اولیاء کرام نے اس کو پسند کیا ہو۔ تو دیکھیں اصل وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلے اصل وجہ تو یہ ہے کہ صحیح مسلم کی دوسری جلد صفحہ 60 پر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان لہ ذبح یذبحہ فَإِذَا أَحَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو جی، ارادہ پتہ چل جاتا ہے قربانی کس نے کرنی ہے کس نے نہیں کرنی۔ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، مطلب جو صاحب حیثیت ہو، ظاہر بات ہے صاحب حیثیت قربانی نہیں کرے گا تو وہاں وعید ہے من وجد ساعة فلم يدخ فلا يقربن مصلانا۔ فرمایا جو حیثیت پاتا ہے قربانی کرنے کی، 40,000 کے قریب اس کے پاس گھریلو معاملات، ضروریات نکال کر پیسے موجود ہیں، اس پر قربانی جو ہے وہ لازم ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے تو کہا کہ ٹی وی اگر 40-50 ہزار کا گھر میں موجود ہے، ایسے شخص پر بھی قربانی جو ہے وہ لازم ہے۔ ہمارے ہاں بڑا عجیب معاملہ ہے، گھر میں 4 بندے ہیں، ایک بندہ جو ہے سربراہ قربانی کر دے گا اور باقی کہیں گے جی کہ بری الذمہ ہے باقی، اور یا پھر ایک سال ایک کی کریں گے، اگلے سال دوسری کریں گے۔ تو ذہن میں رکھیں فتاوی فیض الرسول میں لکھا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ 4 بھائی ہیں، چاروں صاحب حیثیت ہیں، 4 بکرے یا 4 حصے، 4 قربانیاں ان کے اوپر جو ہیں وہ لازم ہیں جی۔ تو اس لیے اللہ کے احکام میں مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا اللہ نے دولت دی ہے اتنے ہی اس کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جس کی دوسری حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے، پھر وہ قربانی جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اچھا عجیب بندے ایک طرف کہتے ہیں جس دفعہ حالات نہیں صحیح جی قربانی نہیں کرنی، دوسری طرف 2 لاکھ 4 لاکھ کہیں سے لینا ہوتا ہے، 20 لاکھ کا کاروبار میں پین سے پھنسائے ہوتے ہیں، اور اب وہ جو ہے وہ 10,000 12,000 15,000 حصہ ڈالنے سے جو ہے وہ جان چھڑا جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو حضور نے فرمایا کہ جو قربانی کرتا ہے نا، پورا سال اس کا گھر سلامتی میں رہتا ہے جی، اور جو قربانی نہیں کرتا پھر پورا سال بیماری میں مبتلا رہتا ہے جی۔ قربانی کے حصے سے زیادہ پیسے اس کے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں قربانی کا جو ارادہ رکھتا ہے ذوالحجہ کا چاند نکلنے سے جی قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، اپنے بال بھی اور اپنے ناخن بھی نہ کٹوائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ فرمان ہے جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ 1 ذوالحجہ سے لے کر تو 10 تک کم از کم جو ہے وہ نہ کٹوائے۔ اور یہ نہیں کہ صحابہ نے یہ بات سن لی اور ایسے ہی نہیں، صحابہ کا اس پر عمل باقاعدہ موجود تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ منورہ میں
قربانی دینے کے بعد آپ نے حجامت بنوائی۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، چلو یار اب عید کا دن تو آ ہی گیا نا، چلو عید کی نماز سے پہلے ہی بال کٹا لیں، سیٹنگ کرا لیں، سارا بعد میں کون انتظار کرتا رہے گا؟ ایسا نہیں، انتظار کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، متبع سنت ہیں جی، وہ کیا کرتے تھے؟ قربانی دے کر پھر بال کٹواتے تھے، پھر ناخن کٹواتے تھے۔ اور نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے بعد حجامت بنوانا واجب نہیں ہے جی، صرف مستحب ہے۔ اور موطا امام مالک کے صفحہ 495 پر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یوں ہی برکت کے لیے آپ نے سر منڈایا، برکت کے لیے آپ نے سر منڈایا۔ تو اگر کوئی آدمی قربانی دینے کے لیے حجامت نہیں بنواتا تو اس پر لازم نہیں کہ قربانی دینے کے بعد وہ ضرور حجامت بھی بنوائے۔ ہاں، اگر قربانی دینے کے بعد حجامت بنوا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صرف جائز اور مستحب عمل ہے۔ اچھا، ایسا حضور نے کیوں فرمایا؟ مطلب آپ کا فرمان رسالت تو برحق ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن آج تک حضور کا جو بھی حکم ہے اس کے تحت کوئی حکمت موجود ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اور آج تک سائنس نے فرمان رسالت کے فوائد ہی بیان کیے ہیں، کوئی نقصان آج تک نہیں بیان کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھو، اب تم جانور قربان کر رہے ہو نا، تو جانور کو تو اللہ کی راہ میں تم قربان کر رہے ہو، اپنی خواہشات کو قربان کرنا بھی سیکھو جی۔ مطلب معمول کے مطابق اگر تم نے بال کاٹنے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، تو اب نہ کاٹو، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو جی، تاکہ کل تمہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو وہ بھی تم پیش کر لو۔ اس لیے حضرت مقبول شامی رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے تھے، مسلمانوں دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہمیں بیٹے ذبح کرنے کا حکم دیتا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جگرہ تھا، کوئی اور تو یہ کام نہ کر سکتا جی۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو حجاج کرام ہیں ان کے ساتھ مشابہت ہونی چاہیے، اچھی ہستیوں کے ساتھ مشابہت اچھا عمل ہے۔ حجاج کرام آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے ان دنوں میں کیا کرتے ہیں، جو ہے یکم ذوالحجہ یہ وہ شروع ہوتا ہے تو ان معاملات میں بال یہ وہ ساری چیزیں کاٹنے سے اپنے آپ کو گریز میں رکھتے ہیں، پرہیز میں رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اچھے لوگوں کے ساتھ جب ہماری مشابہت ہوگی، اللہ کریم ہمیں بھی ان کے صدقے اچھا بنا دے گا۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نیک بندوں سے پیار کرتا ہوں، ان کے طریقوں سے پیار کرتا ہوں، میں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں لیکن اس نیت سے پیار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ میرا شمار بھی نیک بندوں میں کر دے جی۔ تو لہٰذا ان اچھے بندوں کے ساتھ مشابہت جو ہے وہ اچھا عمل ہے، لیکن مستحب ہے۔ مطلب آپ کریں تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ یہ عمل نہ کر سکے تو آپ جو ہے وہ گنہگار نہیں ہیں جی۔ تو اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو مبارک طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ غریب بندہ ہے جس کی قربانی کی طاقت نہیں ہے، تو حضور نے تو ہر امیر غریب کا خیال رکھا ہے نا۔ ایک بندہ جو ہے حج کرنے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ نہیں جا سکتا، حضور فرماتے ہیں ماں باپ کا اپنا چہرہ دیکھ لو، تمہیں گھر میں بیٹھے بیٹھی اللہ مقبول حج کا ثواب دے گا، اور ایک کا بھی نہیں 100 دفعہ دن میں دیدار کرو گے والدین کے چہرے کا، خوشی سے اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو سرکار تو غریب نواز ہیں، ہر اپنے امتیوں کو نوازتے ہیں، ان کا خیال جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا تو 2 طریقوں میں سے کوئی طریقہ اپنا لے، غریب ہے، اللہ کریم اسے اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قربانی کے دن عید کا حکم دیا گیا، اس دن کو اللہ نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ تو آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس کوئی اضافی جانور نہ ہو تو کیا میں گھر کی دودھ دینے والی گائے یا بکری ہی کی قربانی کر سکتا ہوں؟ یہ المستدرک کی حدیث ہے، 5ویں جلد صفحہ 148 کی ہے۔ کیا گھر میں دودھ دینے والی گائے یا بکری کی قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا لا ولیکن خذ من شعرک و اظفارک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، عید کے دن تو آپ اپنے بال کاٹ لے، ناخن اتار لے، مونچھیں پست کر لے، زیر ناف بال مونڈ لے، تجھے پوری قربانی کا ثواب مل جائے جی۔ تو یعنی قربانی کی طاقت نہ رکھنے والا غریب نادار آدمی اگر عید کے روز حجامت بنوا لے تو اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرما لے گا۔
ایک طرف نہ بنوانے کا حکم ہے جو قربانی کرنے والا ہے، اور ایک طرف جو نہ کرنے کی طاقت، جو قربانی نہیں کر سکتا، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام کر لے تو اللہ اسے قربانی کا ثواب دے دے گا۔ نمبر 2، تفسیر روح البیان 10ویں جلد صفحہ 525 پر ہے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، اگر کوئی آدمی مفلس اور ندار ہو، قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، کوئی صورت ہے جس سے وہ قربانی کے ثواب حاصل کر لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ آدمی عید کے روز 4 رکعت نفل پڑھے، یعنی مطلب عید کی نماز کے بعد ہے، یہ ذہن میں رکھیں، پہلے تو ویسے ہی نفل منع ہے نا، حضور نے اشراق تک نہیں پڑھی عید والے دن، 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، اللہ تعالیٰ 60 قربانیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اور دفتر حسنات میں درج فرما لے گا۔ تو یہ بہت بڑی یہ خوشخبری ہے۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو ہر طرح قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔